رمضان المبارک کے یوں تو ہم بے شمار فضائل، روزوں کے بے شمار فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آئیے چند احادیث طیبہ روزوں کے فضائل کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہنچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے وہ کر چکا ہے وہ تمام گناہ اس روزے کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ جو ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت جو ہے جہنم کو اس سے دور کر دے گا۔ ایک اور حدیث پاک پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عز و جل کو رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے، اتنا دور کر دے گا پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جہنم سے، جتنا کہ ایک کوا جو بچپنے میں پیدا ہوا اور جب سے لے کر کے بڑھاپے تک بوڑھا ہو کر کے مر جائے، وہ جتنا اپنا پوری زندگی کے اندر وہ کوا اڑتا ہے، اتنا دور اللہ صرف ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، جس طریقے سے مال کی زکوٰۃ مال سے ادا کی جاتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ روزہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور یہ آدھا صبر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول ہے اور اس کا عمل مقبول ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا روزے دار اگر سوتا ہے تو اللہ اس پر بھی جو اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی خاموشی جو ہے گویا کہ یہ تسبیح کرتی ہے اللہ عز و جل کی، اور اس کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول ہوا کرتی ہیں، اور اس کے جتنے کام ہوتے ہیں روزے کی حالت میں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حورین عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوریں، بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو حورین عین، وہ حوریں جو آنکھیں بڑی آنکھوں والی ہیں، جو اس کی بیویاں ہوں گی جنتی کی، تو وہ کہتی ہیں اللہ تو اسے ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسی نعمت ہے روزہ دار کو۔